بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے ریاست اور میرا نام ہے سبوق سید۔ ناظرین، آج کچھ اہم موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بلوں کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حکومت پریشان نہیں ہے۔ حکومت بھی اسی پریشانی کا اظہار کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ مسلسل ان کوششوں میں ہیں کہ کس طریقے سے ریاست پاکستان کے شہریوں کو اس وبال سے ان کی جان بچائی جائے اور انہیں اس مشکل حالات سے باہر نکالا جائے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ 300 یونٹ والے صارفین کو 3000 روپے ریلیف دینے کا اعلان جو پلان ہے منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 60 سے 70 ہزار روپے بل والوں کو 13,000 روپے کا جو ریلیف ہے وہ ملے گا۔ اس پر بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور کیونکہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ریلیف فراہم کرے، اور یہ ریلیف فراہم کرنے میں وہ تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس موضوع پر سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں انور شیخ صاحب، معاشیات ہیں، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر عاجز دھمرا صاحب، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے کیسر احمد شیخ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اور ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں انور شیخ صاحب سے۔ انور شیخ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، سب کو پریشانی ہے، مجھے بتائیں کہ حکومت جو پلان دے رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک نافذ العمل ہو جائے گا، اور فوری طور پر لوگوں کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو آج انہوں نے اجلاس طلب کیا، منعقد کیا، اس میں کمپریہنسو اس کا ریویو ہوا جی۔ اس ریویو کے نتیجے میں ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے جو انرجی ایکسپرٹس نے، سیکٹری پاور نے اور منسٹر پاور نے، سیزنڈ لوگ ہیں، انہوں نے بنا کے دی۔ صحیح۔ تو ان میں سب سے پہلے بات جو سامنے آئی ہے وہ عام آدمی کو ریلیف ہی دینا ہے، جو آپ نے بتایا۔ صحیح۔ تو ریلیف دینے کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ صحیح۔ تو میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ چونکہ اگلے 4 مہینوں تک بجلی کی کنزمپشن ملک میں کم ہو جاتی ہے، صحیح، تو جو اس وقت ایکسیسو بلز ہیں ان کو آپ اگلے 4 مہینوں پہ سپریڈ کر کے اس کی قسطیں بنا کے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، اس ریلیف کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے۔ صحیح۔ دوسری اس کی بات یہ ہے کہ عوام کا یا کنزیومر کا یہ ایک پہلو ہے ان کے بعد کا کہ انفلیٹڈ بلز ہیں، صحیح۔ تو ایکسیسو بلز ہیں، تو اس کے لیے یہ میری تجویز ہوگی کہ وہ ڈسکو لیول پہ کمیٹیز بنائیں، کمپیٹنٹ کمیٹیز بنائیں جو ان انفلیٹڈ بلز کا کوئی ریلیف پرووائڈ کرے۔ صحیح۔ اس وقت رننگ ڈیفالٹرز کی بہت بڑی کثیر تعداد ہے۔ رننگ ڈیفالٹر سے مراد جو بجلی بھی استعمال کر رہے ہیں اور بل بھی نہیں دے پا رہے، بل نہیں دے رہے، اور ایک بہت بڑا بوجھ ہے بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہاں، اور یہ جو ریلیف دیں گے، جس کا میں نے عرض کیا کہ پھیلا دیا جائے اگلے 4 مہینوں میں، تو اس کا یہی ہے کہ اس کو گیپ کو فل کرنے کے لیے رننگ ڈیفالٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انفلیٹڈ بلز کو ریویو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کا تعاون بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذمے بھی واجب الادا واجبات ہیں، کافی سارے واجبات موجود ہیں۔ میں تھوڑا سا بات کروں گا سینیٹر عاجز دھمرا صاحب سے۔ سب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی، اللہ کا کرم۔ اچھا دھمرا صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، اور آئی ایم ایف کے پاس بھی ان تک بات کی گئی تھی کہ بجلی کو صارفین کے جو ہیں، بجلی کے صارفین، ان کو ریلیف دیا جائے، لیکن وہاں سے فی الحال تو انکار ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ ایک پلان بھی بنانے جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان سے ہم مستقلاً کیسے نکل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں اور پاکستان جن کرائسس کو فیس کر رہا ہے، اور وہ کرائسس جو ہے وہ بگ کرائسس ہے، ابھی جو معاشی کرائسس ہیں، اب ظاہری ہے جب ہم سیاسی لوگ تبصرہ کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ، تو پھر لوگ ہماری مذاق اڑاتے ہیں، اور جواباً یہ تنقید آتی ہے کہ جی یہ ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ایک گورنمنٹ چلی جائے
اور دوسری حکومت جب آ کے برجمان ہوتی ہے تو وہ اگلی حکومت پہ الزام مورود الزام اس کو ٹھہراتی ہے. مگر کچھ ہمیں فیکٹس پہ بات کرنی پڑے گی نا, کہ تاکہ عوام کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کہاں پہ سابقہ حکومت کی کوتاہی ہوئی ہے, کہاں پہ سابقہ حکومت کی نالائکی ہے, تاکہ اس پہ پھر عوام ایک ڈیبیٹ کر سکیں. انفارچونیٹ کہ یہاں پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے, جہاں پر آج کے بیس پہ ڈیلی ویجز پہ جس طرح ملازمین ہوتے ہیں, ہمیں ڈیلی ویجز پہ ایشو پہ تنقید کرنی ہوتی ہے اور اگلے دن اگلا ایشو آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام وہ معاملات ہیں جس کو ہمیں تھارولی ڈسکشن کی ضرورت ہے, کہ وہ معاہدہ آئی ایم ایف کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں نا, تو آئی ایم ایف سے وہ ایک معاہدہ جو کنڈیشنل معاہدہ تھا اور آپ نے خود کیا, مطلب اس وقت کی حکومت نے کیا. اچھا, اس وقت کی حکومت کو اس وقت کی اپوزیشن نے کہا تھا کہ آپ کو ٹائملی اس ادارے کے پاس جانا چاہیے, نیگوسیشن کرنی چاہیے اور کوئی باعزت طریقے سے کوئی معاہدہ ہونا چاہیے. صحیح بات ان کو بری لگی تھی اپوزیشن کی, بات نہیں مانی. پھر انہوں نے اپنی جو ٹیم ہے, جو فائنانس منسٹر ہیں جس کو انہوں نے خود لائے تھے کہ جی یہ میرے ارسطو ہے, اوپننگ بیٹنگ پہ آئے ہیں, انہوں نے خود جب مشورہ دیا کہ آپ کو آئی ایم ایف سے بات کرنی ہے, ان کو تبدیل کیا گیا. پھر تھوڑی عرصے کے لیے کوئی دوسرا آیا, اظہر صاحب, پھر جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب آئے, اور پھر بعد میں جا کے نیگوسیشن کرنی پڑی, پاؤں پکڑ کے پھر بات چیت کرنی پڑی اس ادارے سے. جب اس ادارے سے آپ نے لیٹ بات کی تو ظاہر ہے پھر اس ادارے نے اپنی منشا کے مطابق آپ سے وہ معاہدے کیے جس کو آپ نے سگنیچر کیے. اچھا, ایم او یو ڈن ہو گیا, ایک بہت بڑا ادارہ ہے آئی ایم ایف. پھر اس ایم او یو کی وائلیشن ہوئی, ٹائملی اس سے بات نہیں کی گئی, ٹائملی اس کو اوبے نہیں کیا گیا, جو خود اسی حکومت نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا آئی ایم ایف سے. یہ تمام وہ کنڈیشنز تھی جس کے لیے جو انسٹالمنٹ تھی وہ ڈیلے ہو گئی, اور جب ڈیلے ہو گئی تو ظاہر ہے یہ تمام ملبہ مہنگائی کا آ گرا اسی قوم کے اوپر. یہ 16 مہینے پہلے جب حکومت ختم ہوئی ہے, اگر یہ حکومت ختم نہیں ہوتی سابقہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں یہ صورتحال آج اور زیادہ بھیانک ہوتی. اب میں بری الذمہ قرار نہیں دیتا سابقہ حکومت کو, جس میں خود پیپلز پارٹی بھی شریک رہی ہے, مگر وہ معاہدہ جو آئی ایم ایف سے کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا پڑا, اور ظاہر ہے وہ جب معاہدہ ہمیں میچور نہیں کرنا تھا تو ڈالر کی جو آپ کی سچویشن تھی, پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے خبریں جو ہے وہ چل رہی تھی, اور یہ ساری فکر تھی ہمیں, قوم بحثیت ایک پاکستانی بھی تھی اور حکومت کے ہوتے ہوئے ایک اتحادی کی بھی تھی. تو وہ جو ڈیلے والا ایک معاملہ تھا اس کا ملبہ بالآخر پاکستانی قوم کے اوپر گرا. پھر نیگوسیشن ہوئی. سابقہ حکومت کو یہ ساری چیزیں کر دینی چاہیے تھی جو ابھی بجلی کے حوالے سے, چلو جو اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ابھی نگراں حکومت کے ابھی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی وہ جو ڈیفالٹر ہیں جو پے نہیں کرتے بجلی کے بل, ان کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے, اور جو افسران تھے جن کو مفت بجلی آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پالیسی مسئلہ یہ دھمرا صاحب کہ دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یہ بھی کوئی مستقل حل نہیں ہے. میرا آپ کی خدمت میں سوال یہ تھا کہ مستقل حل کیا ہے, ہم کس طریقے سے اس بحران سے نکل سکتے ہیں. میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا قیصر میں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب آپ یہ بتائیے, آخر میں میں صرف یہ ایڈ کروں گا, آخر میں یہ ایڈ کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ حل کیا ہے, میری ناقص رائے کے مطابق, عاجزانہ رائے کے مطابق حل یہ ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے جو 5 سال جو اسمبلی پوری ہوئی تھی, جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیڈرشپ نے یہ کہا تھا اس وقت کی حکومت کو کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنی چاہیے. تمام لیڈرشپ کو ایک سگنیچر کرنے چاہیے, ایک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہونا چاہیے کہ کل کون سی پارٹی اقتدار میں آ کے اس چارٹر آف اکانومی کی وائلیشن کر رہی ہے. یہ بڑی اہم بات کی عاجز دھمرا صاحب نے کہا کہ میری عاجزانہ سی درخواست ہے, اور یہ ضرور ہونا چاہیے پاکستان میں مساق معیشت کا, کیونکہ پاکستان کے بڑے مسائل ہیں اور بڑے گمبھیر صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کوششیں بھی ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف مسائل ہیں اور مسائل کے حل کے لیے کوششیں کاوشیں نہیں ہو رہی. قیصر احمد شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور شہریوں کے جو بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اتنا بہتر, اتنا ایفیشنٹ رول پلے کیوں نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو کئی بار یہ بات کر چکا ہوں, ہمارے جو معیشت کے معاملات ہیں نا, دیکھیے 24 کروڑ بندے کرتے ہیں ایم ایل ایس کو, پھر 280 بندے ایک فائنانس کمیٹی بناتے ہیں, ہر پارٹی اپنے ایکسپرٹ 280 میں سے 21 لوگ ایم ایل اے
उस फाइनेंस कमेटी में रखते हैं। सही। वो 21 में से एक चेयरमैन इलेक्ट होता है, यानी पूरे मुल्क के फाइनेंशियल मैटर को इवेंचुअली इलेक्टेड जो आदमी है वो है जो स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की फाइनेंस का चेयरमैन होता है। मैं खुद रहा हूँ 2 बार। हल क्या मैं आपको बताऊं कि मेरी एक बात पे भी अमल नहीं होता। यहाँ बाहर से लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेट आते हैं, ना उनको कुछ समझ है, ना उनको मुल्क के हालात का पता है। जितने भी बने हैं आप समझ लीजिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर, देखिए आपका आईन कहता है, पढ़ लीजिए आप आईन, कि कौमी असम्बली ने मनी बिल बनाना है, इसमें सेनेट के भी मेंबर का कोई तल्लक नहीं है। मुझे ये बताइए कि 75-76 साल में कौमी असम्बली के कितने मेंबरों ने ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे और कितने मेंबरों ने ये फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई। मुझे तो ईसीसी में भी कभी नहीं रखा गया, जो मैं सबसे इलेक्टेड हूँ, या तो मुझे ना लाते ना। जब मैं बातें करता हूँ, उनसे बातें कर रहे थे हम, और जो तजवीज़ हमने दी भरे पड़े हैं, आप मेरे मिनट्स देखे ना हमारी मीटिंगों के, भरे पड़े हैं, किसी बात पे अमल नहीं होता। जब अमल उन्होंने अपनी मर्जी से करना है, बड़े बड़े इदारे बिल देते नहीं हैं, चोरी चकारी की हद है, पकड़ने वाला कोई है नहीं, सब मिले हुए हैं, सब आपस में पैसा बना रहे हैं, जो पकड़ने वाले और जो पे करने बड़े बड़े। मैं जानता हूँ कि मेरा खुद अपना तल्लक बिजनेस कम्युनिटी से है। मैं पाकिस्तान का वाहिद हूँ जो कि जिसकी फैमिली पाकिस्तान के 3 बड़े चैम्बरों को के प्रेसिडेंट जिनसे बने। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना कारोबारियों के वोट लेके। मेरा मरहूम बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना उनके सबसे ज़्यादा वोट लेके। मेरा फर्स्ट कज़न जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना उनके वोट लेके। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी कोई बात की कोई सुनना जाएगा, कोई हमारे अमल होगा। आगे जाके मैंने सोचा कि भाई चैम्बरों की तो नहीं मानते, मैं उस हाउस में जाऊं जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती हैं। अब मुझे जब टिकट नहीं मिला तो मैं इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट होता रहा। मैं वैसे भी इलेक्ट हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ही शुरू से रहा हूँ। अगर नहीं उसमें मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट दिया तो मैं अच्छा शेख साहब, ये जो आपकी बातें लाजमी है कि हिस्ट्री के तौर पर ये ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा ना, इस वक्त लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों का मुदावा हम कैसे करें? क्या करूं? जब परेशान और हो जाएंगे मेरे भाई, और परेशान हो जाएंगे। जब लोग खाने पीने वाले ही रहेंगे हेल्थ ऑफ फेयर में, जब लोगों का मकसद ही पैसा बनाना है, जो बिजली की चोरी हो रही है वो और जो चोरी कर रहे हैं, कोई जाके किसी ने इंक्वायरी की? इलेक्टेड आदमी के पास तो किसी की पोजीशन नहीं। मैं क्या आपको बताऊं, जो बात बताता हूं कोई मानता तो है नहीं। यहाँ जब ऊपर से ही आ जाने हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं है, आप फाइनेंस मिनिस्टर आपकी हैं, मुझे बताइए आवाम से उसका कितना राब्ता है? हम जाते हैं ना लोगों के पास, हम सुनते हैं लोगों की बातें हम करते हैं, हमें सुननी पड़ती हैं, बात हमारी कोई नहीं मानी जाती। भाई क्या कसूर है, क्या सिस्टम है? जब आपका आईन कहता है कि कौमी असम्बली के मेंबर जो है उसने फाइनेंस बिल बनाना है उन्होंने, तो जब आप सुनेंगे ही नहीं उनकी। अच्छा कोई एक मसला है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी अपनी साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये पॉलिसी मैटर्स हैं, बराबर लोग ये चाहते हैं, हमसे इस बात की तवक्को रखते हैं कि हम उनकी कोई मुश्किलात जो हैं उनको हल करें। भाई एक फिक्रा तो सुन ले। जी फैक्ट्री के साथ वाली फैक्ट्री मेरी बिजली चोरी कर रही है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरी अभी चोरी हो रही है, मेरी फैक्ट्री पिछले 2-3 महीने पहले चोरी होती रही, वो चोरी करते रहे, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। इस मुल्क में जब तक आप कोई अमलदारी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? गरीब आदमी को बेचारे को पकड़ा हुआ, ये बिल दे सकते हैं। हम जाते हैं अपने इलाकों में, वो बेचारे अपने कोई बालियाँ बेच रहा है, कोई अपने एसेट बेच रहा है, कोई अपनी तालीम बच्चों को उठा रहा है ताकि मैं बिजली का बिल दे दूँ, कोई तरीका कार है? अच्छा ये तो आपने बड़ी खौफनाक बात बताई है कि आपकी बिजली चोरी हो रही है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अंदर शेख साहब, जो कैसे शेख साहब बात बता रहे हैं। आप ये देख लें कि जो सालाना चोरी है बिजली की नुकसानात हैं वो 520 अरब रुपए से ज़ायद हैं, और बिजली के जो बिल ना दहगान है, यानी एक तो है ना कि बिजली जो चोरी हो रही है, और जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं बिल ही नहीं दे रहे, वो 1200 अरब रुपए से ज़ायद की रकम है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं तो ये कितनी बड़ी एक रकम बन जाती है, और वो भी बता रहे हैं कि उनकी बिजली चोरी हो रही है। तो मुझे बताएं कि ये जो सारा खाता चल रहा है, इस खाते में इस मुल्क का खाता कैसे चलेगा? मैं थोड़ी सी बात वहाँ से लिंक करूँगा जो मेरे दोनों दोस्त कह रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं, और वाकई प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं होती अगर हम अपने पैरों पे खुद चल सकें। तो
لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے. میرے ایک فائنانس سیکٹری تھے میرے سینئر, ان کی ایک خوبصورت بات تھی کہ جب ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے تو اس کی پریسکرپشن کے 2 حصے ہوتے ہیں عموماً, ایک دوا ہوتی ہے اور ایک پرہیز ہوتا ہے. تو دوا کو تو ہم کھا لیتے ہیں جو کہ سمجھیں کہ بجٹ کی شکل میں ہے, یا ہمارے دوست جو ممالک ہیں بائی لیٹرل ہیں, ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سے آ جاتی ہے, مگر پرہیز نہیں کرتے. لیکن یقین کریں کہ میری ناقص رائے میں وہ پیچیدہ سا اور مشکل سا مرحلہ آ چکا ہے, اور جو تشخیص ہے وہ ہو چکی ہے. کوئی سیمینار اٹھائیں, کوئی اخبار, کوئی آرٹیکل, کسی ایکسپرٹ کی بات سنیں تو وہ آخری پیرے میں ریکمنڈیشنز دیتا ہے, وہ ریکمنڈیشنز امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. اب آ گئی 520 بلین. میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے سید صاحب کہ یہ 98% صوبوں میں آباد ہیں, صوبائی حکومتوں کی لا اینڈ آرڈر کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ کرنا اور اس کے ساتھ چلنا, چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے بجلی کی ترسیل, تو وہ اس میں ضرور دیکھنا ہوگا کہ تقریباً 2 سال پہلے 40,000 FIRs کروائی گئیں. 40,000 FIRs کروائی ڈیفالٹرز کے خلاف. اچھا جناب, تو ان کا جو خاطر خواہ نتیجہ ہے وہ کسی رپورٹ کی شکل میں تو نہیں آیا, لیکن اخباروں में بہت زیادہ اس کی سمجھیں پذیرائی ہوئی انورٹڈ کاماز میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ. تو امپیکٹ کے طور پر میرے خیال میں جب تک صوبائی حکومتیں سٹیپ ان نہیں کرتی, 2 میں سے ایک آپشن ان کو لینی ہوگی, یا پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں ڈسکوز کا کنٹرول ان کو دیا جائے تاکہ رسپانسبلٹی ان کی بڑھے, کیونکہ 57% NFC ان کو دینے کے بعد جو فیڈرل کے پاس فسکل سپیس ہے وہ بہت ٹائٹ ہے. تو دے ہیو ٹو اسٹیپ ان اینڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی, ورنہ صوبوں میں ہی مظاہرے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, اور وہاں کے ہی الیکٹڈ ممبرس اور ایڈمنسٹریشن انڈر پریشر آتی ہے. تو یا تو وہ اس میں حصہ بٹائیں, یا وہ جو سبسڈی ان کو دی جاتی ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں 98% پاپولیشن صوبوں میں رہتی ہے ہماری, اور جو نچلا طبقہ ہے عام آدمی ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات ہیں, تو اس کی جو سبسڈی بنتی ہے 1 سے 300 یونٹ والے کی, تو وہ اسینشلی صوبائی حکومتیں اس میں حصہ ڈالیں. اور میں یہاں بلوچستان گورنمنٹ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ ایگریکلچرل ٹیوب ویل میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. اچھا ہاں, تو وہ ماڈل موجود ہوتے ہیں, البتہ ان کی طرف اب کچھ پیمنٹس ڈیو ہیں جس کے لیے ان کو بھی اپروچ کرنا چاہیے, باقی حکومتوں کو بھی اپروچ کرنا چاہیے کہ وہ تھرو NFC ایوارڈ کی ڈیڈکشن کے طور پر کانسنٹ دیں کہ کچھ پیسے منہا کر کے اس گیپ کو فل کیا جائے جو لوگوں کو ریلیف دینا ہے. صحیح. اچھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ نکتے ہیں. میں دھمرا صاحب آپ سے ذرا, یہ جو پاکستان میں بجلی کی چوری ہو رہی ہے اور وہ محکمے یا افراد جو بل نہیں دے رہے, تو مجھے بتائیں کہ انہیں کیسے اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ بھائی یہ آپ بجلی کے بل نہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی مسئلے ہوں گے, اور پورے پاکستان بھی ان مسائل اور گرداب کا شکار ہو رہا ہے. دیکھیں, بڑا بنیادی سوال کیا ہے آپ نے. میری نظر میں بجلی کے بحران میں دو امپورٹنٹ جو ایشو میں ابھی اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے, جی اور یہ پوری قوم کے سامنے اٹھا رہا ہوں کیونکہ آپ کا چینل پوری قوم بلکہ دنیا میں دیکھے جاتی ہے. صحیح. اچھا, ایک تو چیز ہے کہ بجلی کے ڈیڈکشن کے جو بل جو ڈیڈکشن لگتی ہے, کیونکہ ہم عوام میں جب جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ روتے ہوئے آتے ہیں کہ جناب عالی میں یہ ڈیڈکشن جو لگی ہے یہ وابڈا کے عملے کی ایک ایسی وار ہے, اس کے تلوار لٹکی ہوتی ہے کنزیومر کے اوپر, کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سامنے سے جواب یہی ملتا ہے کہ جناب یہ بجلی چوری کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اس لیے ظاہر ڈیڈکشن. اچھا, انسٹالمنٹ بھی بعض اوقات نہیں ہوتی لوگوں کے. صحیح. اور دوسری جہاں تک بات آتی ہے سرکاری محکموں کے اوپر جو واجبات ہوتی ہیں, اب سرکاری محکموں کا حال بھی یہی ہے کہ ایک تھوک سے آپ بل دے دیتے ہیں, اور وہ پھر کہیں پہ کوئی ادارہ اگر سرکاری ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے تو اڑوس پڑوس کے جو گھر ہیں وہ اسی سے بجلی چوری کرتے ہیں. ایسے ہی. دوسرے ایک میکنزم کی بات کر رہا ہوں میں کہ مثال کے طور پر ایک ٹرانسفارمر ہے نا, ایک فیڈر ہے, وہاں پر ایک ٹرانسفارمر میں کنیکشن ہیں کوئی 50 کنیکشن ہے.
اچھا 50 کنیکشن میں سے بجلی کے بل نہ دینے والوں کی تعداد ہے، سپوز کریں کہ 30 گھر نہیں دیتے ہیں، 20 گھر جو ہیں وہ، اس میں ہم سارے لوگوں کو تو چور نہیں کہہ سکتے نا کہ سارے لوگ بجلی کرتے ہیں. ایشو یہ آتا ہے جہاں پر کنٹراڈکشن آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ ایک ٹرانسفارمر پہ جو بجلی ہے وہ کنیکشن ہے، باقی لوگ متاثر ضرور ہوتے ہیں. میں امپورٹنٹ بات یہ کر رہا ہوں، میں جی متاثر ہوتے ہیں نا. اب 2 طبقے ہو گئے ایک ٹرانسفارمر پہ. اب 30 لوگ جو ہیں وہ 50 گھروں میں سے بجلی نہیں دیتے، 20 لوگ بجلی دیتے ہیں. ان میں سے بھی 10 وہ لوگ ہیں جو فل پیمنٹ کرتے ہیں، یا 5 لوگ 15 جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں انسٹالمنٹ کر کے دیں، ہم بل ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. اچھا جب وابڈا کریک ڈاؤن کرتا ہے بجلی چوروں کے خلاف کے نام پہ، ایک نام ہوتا ہے نا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو وہ فیڈر کا فیڈر بند کر دیتے ہیں، وہ ٹرانسفارمر کی لنک اڑا دیتے ہیں. ٹرانسفارمر کی لنک اڑنے سے وہ 30 چور بھی اسی میں شامل ہو گئے، اور وہ 20 لوگ ہیں اس گلی میں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ لوگ آ کے چلاتے ہیں کہ جناب میری گلی میں جو بجلی چور ہے وہ ہنس رہا ہے میرے اوپر کہ جناب آپ تو پیسے دے رہے تھے نا، بڑے چنگے مرس بنے ہوئے ہیں، اب بجلی ہے وہ جلاؤ گھر میں پتہ پڑے. ہمارے پاس وہ آتے ہیں جو بجلی کا بل پیڈ کرتے ہیں مگر کسی چور کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے بجلی ان کی. ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ میٹر ٹو میٹر کوئی ایسا میکینزم ڈپارٹمنٹ بنائے کہ ایک ٹرانسفارمر کے 30 لوگ نہیں دیتے ہیں، 30 میٹر ان لوگوں کے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو جو پیڈ نہیں کرتے ان کی کاٹ دیں، باقی جو آپ کو 20 دیتے ہیں ان کی بجلی چلاتے رہیں تاکہ یہ میسج جائے ان 30 لوگوں کے اوپر کہ یہ بجلی دے رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں، انسٹالمنٹ کے تھرو بھی کر رہے ہیں تو بجلی جلا رہے ہیں، میں نہیں دے رہا ہوں تو بجلی نہیں ہے. تو یہ مجبور ہو جائیں گے کل کہ بھائی انسٹالمنٹ ہی کرنی ہے، قسط ہی کروانی ہے، مگر پیڈ کرنا ہے بجلی کا بل. اور دوسری جو چوری ہوتی ہے، اب میں عوامی نمائندہ ہوں، اگر عوام کے اوپر میں یہ الزام لگا دوں تو کل سے ابھی کمنٹس آ جائیں گے میرے اوپر ابھی سے کہ آپ عوامی نمائندے ہو کہ عوام کو چور کہہ رہے ہیں. اگر میں کہوں گا ڈپارٹمنٹ چوری کرواتی ہے، جس طرح دوسرے محکموں پہ ہم الزام لگاتے ہیں نا کہ محکمے نہ چاہیں تو چور چوری کیسے کرتا ہے، تو اس لیے دونوں سائڈ کے لیے ہمیں ایک پالیسی کی ضرورت ہے، سخت پالیسی کی. اور یہ جو ہم ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں ایک فیڈر یا ٹرانسفارمر سارا، تو جو بجلی کا بل پیڈ کرنے والا کنزیومر ہے وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے جو پیڈ نہیں کرتا، پھر لوگوں کے اوپر نفسیاتی وار ہوتا ہے، اگلے دفعہ وہ 20 لوگ بھی بل ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحیح. اچھا یہ بڑا بنیادی اور بڑا اہم نقطہ ہے. قیصر احمد شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مسائل تو سارے ہیں ہمارے پاس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے میں بجلی چوری کیسے روکی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ جو بجلی استعمال کرتے ہیں اور بل نہیں دیتے تو انہیں کیسے نیٹ کے اندر لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. ہم جو پولیٹیشین ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں. دنیا کے ملکوں میں جمہوریت اس طرح نہیں ہوتا. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ مسائل کا حل نکالیں. ہم تو دشمنی بنا کے بیٹھ گئے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہر بات پہ لڑتے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی ایک فیصلہ نہیں کرتے کہ مشترکہ طور پہ کوئی فیصلہ کر کے اس کا لائے عمل نکالیں. اب مجھے ایک سمپل سی بات میں بتاتا ہوں. مجھے یاد ہے جب کالا باغ ڈیم بن رہا تھا، وہ ہائیڈل الیکٹریسٹی تھی، فری الیکٹریسٹی لینی تھی. کہہ دیا گیا نہیں جی یہ تو پنجاب کا ڈیم ہے، یہ اس سے بجلی ہم نے نہیں لینی. جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں. ہمارا ملک ہے، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر چیز ہمارے ملک کی ہے، لیکن ہم تو دشمنیاں بنا کے بیٹھے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا رہا پورے 5 سال. میں اسمبلی میں رہا، مجھے شرم آتی تھی اسمبلی میں جا کے، کتابیں ماری جاتی تھی، ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جاتی تھی، چور ڈاکو کہا جاتا تھا. ان حالات میں ہمارے ہی برابر والے ممالک جمہوریت سے انڈیا اور بنگلہ دیش ترقی کر کے، آج بھی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بیٹھ کے مل کے کوئی لایا عمل نکالے ملک کے مفاد کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اس میں قربانیاں دینی پڑے گی، ہم نے اپنی ذاتیات کے لیے پالیٹکس کر لیں، پبلک کے لیے نہیں کر رہے. ہم جو پالیٹیشین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری سیاست جو ہے ذاتیات کے لیے، کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں کس طرح دوسرے کو نیچا دکھا لوں. ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری قوم جو ہے نا دوسرے کو نیچا دکھا کے خوش ہوتی ہے. میں نے دنیا کے ممالک میں دیکھا ہے وہ مسائل کا حل دیکھتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان ملکوں میں یہ روز جھگڑے ہوتے ہیں. جاپان میں گیا، وہاں پہ وہ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے. وہ پروٹیسٹ کیا ہوا کہ جب ریڈ لائٹ جل گئی نا
तो जितने लोग खड़े थे वो सब खड़े हो गए। हमारे यहाँ तो बत्तियां तोड़ देते हैं, हमारे यहाँ तो सारे हर चीज, तो हमें अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा। देखिए जो नहीं दे रहा, जो बिल नहीं दे रहा, जो हमारे इलाके में बिल नहीं दे रहा, लोगों को चाहिए ना कि उन इलाकों को आइडेंटिफाई, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। हम तो डरते हैं उन लोगों से, हम तो किसी के खिलाफ कोई करने ही कोई तैयार नहीं है। इस तरह मसले हल नहीं होंगे ना आइंदा। जो मैं देख रहा हूँ ना मुल्क में अगले महीना 2 महीना की अफरा तफरी, आज से 1.5 साल पहले मैंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि मईशत हमारी वेंटिलेटर पे है। हमारा बच्चा जिसका उस वक्त खान साहब कहते थे कि इलेक्शन करा लो, जल्द से जुलूस कर रहे थे, मैंने कहा जिस बच्चे की आप शादी करना चाहते हो वो तो वेंटिलेटर पे है, पहले उसको यानी मुल्क अपने को तंदुरुस्त कर लो, फिर शादी भी कर लीजिएगा, खुशियाँ भी मना लीजिएगा। लेकिन हालत क्या हुई? 1.5 साल पहले मेरी तकरीर है 25 मिनट की असम्बली में, मैंने कहा नहीं तो आप तबाह हो रहे हैं। अब हो गए तबाह, अभी आप समझे कि अगर कोई कसर रह गई है, नहीं रह गई। आज जो IMF से हमने समझौता किया है ना कि 1.5% हमने ओपन मार्केट से अपना इंटरबैंक को कम रखना है, अब ये मुमकिन ही नहीं है। ब्लैक इकानमी है मुल्क में, ब्लैक से लोग डॉलर खरीदते हैं, डॉलर खरीदते हैं तो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ जाता है, फिर आपको इंटरबैंक का रेट बढ़ाना पड़ता है, फिर इंटरबैंक के रेट बढ़ाने से रोज महंगाई हो रही है, बिजली और महंगी हो जाएगी, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। कहीं कोई हल किसी का, जब तक हम मिल के नहीं बैठेंगे, जब तक हम ये झगड़े खत्म, देखो 1970 तक दुनिया हमारी मिसाल दे रही थी। जब से आपने लड़ाई शुरू की आपस में, बांग्लादेश की लड़ाई हुई, आपके सामने है, पार्टियों की लड़ाई हुई, उसके बाद 77 का जो मार्शल आया लड़ाई हुई, अब हम चोर डाकू की बात कर रहे हैं, गर्दाने हैं। ये पॉलिटिशियन का काम है और इल्ज़ाम हम लगाते हैं दूसरों पे। ये वोट लोग मुझे वोट देते हैं, मेरा काम है कि ये बड़ी आपने बुनियादी बात, मेरा काम है मुल्क को तरक्की देना और आगे बढ़ाना। जिस दुख के साथ, कर्ब के साथ आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लाजमी है कि बड़ी अहम बात है और हमें इस पर गौर व फिक्र करना है। और ये जो बुनियादी बात की धमरा साहब ने भी और आप भी जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाने, और कुछ सबसे अहम बात ये कि मिसाक़ मईशत भी तरतीब देना है और मिसाक़ माशरत भी तरतीब देना है, क्योंकि मईशत में हम अपने मसाइल को हल करेंगे और माशरत में जो हमारा माशरा है उसके भी बड़े प्रॉब्लम जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। क्या होने वाला है अल्लाह ताला जाने। सच तो यह कि टाइटल से हम अपने सहाफ़ी सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमने साल 2003 में शुरू किया था। ताम ऑफ लेट ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से कुछ तब्दीली आई। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो बड़ी कदावर सियासी शख्सियत हैं, मुल्क की सियासत में बड़ा नाम है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, साबिक वज़ीर दिफा, और इस वक्त PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब। सर बहुत शुक्रिया PTV के प्रोग्राम सचते को वक्त देने का। तो यही सोच कर रहा है कि मैं इनके पीछे क्यों जाऊँ, इनसे तो बेहतर मैं डिलीवर कर सकता हूँ। सिर्फ फ़ोटो शूट्स होते थे और मैंने नहीं देखा कि आवाम के डिलीवरी का हमने कुछ किया। 4 साल हमने हुकूमत की। यकीन करें कि मुझे शर्म आती है कि मैं आज इस मुल्क को नहीं बता सकता कि 4 साल में हमने कौन सा ऐसा काम किया जिसके लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी कि नया पाकिस्तान बनेगा, खुशहाली आएगी, डॉलर आएगा, इकॉनमी बेहतर होगी, इंडस्ट्री चलेगी। आधा सच और पूरा झूठ। झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेट कर बेच दिया जाता है। और हमारे लेगेसी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई?
और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिस इन्फॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss. भारत कश्मीर पर अपने झूठे बयानिए को फरोग देने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात के मामूल पर होने के झूठे बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए भारत मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में माफराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियां, मुलाजमीन की बरतरफी और अमलाक की तबाही हालात के मामूल पर होने के भारतीय दावों की नफी करते हैं। नई दिल्ली ने कश्मीर को दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला इलाका बना दिया है। आलमी बरादरी कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले कश्मीर के हल करने के लिए भारत पर दबाव डाले। 6-7 बंदे होते हैं हर पार्टी में, सिर्फ उनकी पावर 6 बंदे होते हैं टोटल, और वो भी हमारे यहाँ गुजरांवाला, लाहौर। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम रियासत में खुश आमदेद। आज हम बात कर रहे थे बिजली के जो बिल हैं उनके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है और क्या इक़दामात होने चाहिए ताकि मुस्तकिल हम इस अज़ाब से अपनी जान छुड़ा सकें। दौरान गुफ्तगू अनवर शेख साहब ने एक बात कही कि निजकारी जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इदारों की निजकारी की जाए। और आज वज़ीर आज़म ने भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया कि इदारों की निजकारी का जो मामला है वो इस हुकूमत के एजेंडे में है। और उन्होंने ये बात भी कही कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए मंसूबों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सकती है। मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा शेख साहब, मुझे बताएँ कि क्या निजकारी माशी बहरान से निकलने का वाहिद हल है? मेरी नाकिस राय में ये वाहिद हल नहीं है। अच्छा, ये तीसरा हिस्सा है आमदनी का हुकूमत पाकिस्तान का। पहला पार्ट उसका होता है टैक्स रिसीट्स, दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसीट्स, तीसरा होता है बैरूनी इमदाद या असिस्टेंस। अच्छा, जो दूसरा हिस्सा है नॉन टैक्स रिसीट, उसमें एक कंपोनेंट ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड होती है। अच्छा, सही। अब प्राइवेटाइजेशन को समझा जाता है, आपने क्या दूसरा टैक्स रिसीट महसूलात, सही, और एक नॉन टैक्स रिसीट। तो नॉन टैक्स रिसीट में प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड एक अहम सोर्स ऑफ इनकम होता है। सही। तो उसमें होता क्या है कि उसका जैसे ही इम्प्रेशन आता है पब्लिक में, तो चूंकि ग्रैंड कंसेंसस नहीं है अभी कंट्री में, सही, मैं तो यहाँ तक कहता होता हूँ कि अभी मूड ही नहीं बन रहा। अच्छा, यानी जब मूड बन जाएगा 5-6 प्लेयर्स का, अब मैं तो सियासी आदमी नहीं हूँ सही साहब, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 5-6 स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। सही। तो एक वो जो स्टेक होल्डर उसमें ज़रा कम नज़र आता है वो अवाम है। सही। तो वो कंसेंसस जब आएगा तो इट विल हार्डली टेक 5 years, द कंट्री विल टेक ऑफ, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। कंसेंसस नहीं है। तो इस दौरान में जब भी प्राइवेटाइज, मैं 10 साल रहा फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो मैंने यही देखा कि जैसे ही एक हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट बनाती है
کہ یہ ادارے ہم پرائیویٹائز کر دیں. صحیح. اور تو اس کے اندر بہت ساری اپوزیشن آ جاتی ہے, اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں, جس سے اس لسٹ کو چیلنج کیا جانے لگ جاتا ہے, اور وہ کوئی 6 مہینے بعد اس میں سے ایک آئٹم اٹھ جاتی ہے, کوئی سال بعد 3 اور آئٹم اٹھ جاتی ہیں, تو جو پروسیس کیا ہوتا ہے سارا کام وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اب پرائیویٹائزیشن کیسے کی جائے؟ پرائیویٹائزیشن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب ہم سیل آؤٹ کر دیں گے فارنرز کو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. دنیا کا بیسٹ ماڈل یہ ہے کہ اسٹریٹجک ایریاز کے علاوہ, ریگولیٹرز کے علاوہ ساری چیزیں کر دینی چاہیے پرائیویٹائز, کیونکہ پچھلے زمانے میں پرائیویٹ سیکٹر اتنا پاورفل نہیں تھا. اس وقت پی آئی اے گورنمنٹ کو بنانا پڑا, ریلوے بنانی پڑی, واپڈا بنانا پڑا, اب تو سارا کچھ ہی ہے. لیکن یہ جو اس کے اندر جو ملازمین ہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے اور انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, ان کے کچھ کنسرنز ہیں. تو آپ ایک وایا میڈیا نکالیں, اور وہ ہے ورلڈ کی بیسٹ پرائیویٹائزیشن پریکٹسز. اچھا وہ کیا ہے کہ آپ پرائیویٹائز نہ کریں اینٹی کو, آپ اس کی مینجمنٹ دے دیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ود آپریشنل ایسٹس. صحیح. مثال کے طور پر ایک برادر اسلامی ملک میں یہ ہوا ہے امپلیمنٹ اور کامیاب رہا کہ انہوں نے اپنا سارا بجلی کا نظام ایک قسم کا پنجابی یا اردو میں کہتے ہیں کرائے پہ دے دیا. اچھا. انہوں نے ایسٹس نہیں دیے, انہوں نے آپریشنل ایسٹس دیے, جس میں یہ سارے ٹرانسفارمر, گریڈ سٹیشنز, جنریشن کے پلانٹس, اور ان کو کہا کہ آپ اس کو مینٹین کریں. ہاں, یہ کرائے پہ لیں اور اب چلانا اب آپ نے چلانا ہے. اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے جو ڈسکوز کے, جینکوز کے ملازمین ہیں, اور ان کو جیسے ہی آپ پروٹیکٹ کریں گے ان کی جاب, اور ان کو سیمینارز کے ذریعے, ورکشاپس کے ذریعے اعتماد میں لیں گے, ان کی طرف سے بھی نوڈ آئے گا. صحیح. یہ ہے پروسیس. انور صاحب, آپ تو سیاسی آدمی نہیں ہیں, لیکن ہمارے ساتھ 2 سیاسی شخصیات موجود ہیں, اور ماشاء مجھے یاد اللہ ہے جی, کہ ہم بچپن سے اخباروں میں پڑھتے تھے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یہ کہتی تھیں کہ نجکاری ہونی چاہیے, تو اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ ان کے خلاف ہو جاتی تھی. جب وہ دوسرے اقتدار میں آتے تو جب وہ یہ کہتے نجکاری ہونی چاہیے, پھر اپوزیشن ان کی حمایت میں آ جاتی, مخالفت میں آ جاتی, کہ کیونکہ اس سے غریب لوگوں کا نقصان ہوگا, ان کی زندگیاں جو ہیں مزید پیسی جائیں گی. تو سینیٹر اعجاز دھمرا صاحب یہ رہنمائی کریں کہ نجکاری کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, معاملات آگے بھی چلے جاتے ہیں, پھر یہ ہو نہیں پاتی, پرابلم کہاں پر ہیں, اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل کا حل ہے, معاشی مسائل کا؟ دیکھیں, پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے ہمارا, جی جی, میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس طرح کے پروگرامز جب عوام کو دیکھنے کے ملیں گے, جب اپنی باری پہ ہر کوئی بولے اور کوئی سجیشنز دے اور سیکھے ایک دوسرے سے, تھوڑا ماضی پہ بھی ہم روشنی ڈالیں, حال پہ اور مستقبل کی ہم پلان بتائیں لوگوں کو. جہاں تک آپ نے کہا کہ نجکاری کے حوالے سے بی بی نے بات کی, پھر جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس نے اپوز کیا. دیکھیں, میرے خیال میں ہم پر امید ہیں ایک لحاظ سے اس صورتحال سے کہ ہم میچورٹی کی طرف بڑھے ہیں. خود شہید بی بی کے ٹائم میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, اس ملک میں 2 ایسی پارٹیاں تھیں, کیونکہ 2 پارٹی سسٹم تھا, نظام تھا, جس میں میرے خیال میں کہ اس وقت ہمارے جو کارکنان گراس روٹ کے تھے, اور پنجاب میں تو بہت حد تک, بلکہ ہمارے جو سیکنڈ لیڈرشپ بھی تھی, ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں نہیں جاتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ اور مسلم لیگ نون کی کسی خوشی میں چلا گیا, یا مسلم لیگ نون کا بندہ اگر کہیں ایسی غلطی سے آ گیا ہمارے پاس, تو اس کے لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے تھے. تو پھر میچورٹی کی طرف جو میں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ آگے چل کے یہ فضا اور قائم ہو سکتی ہے, یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, کھڑا ہو سکتا ہے, لیڈرشپ موجود ہے, پارٹیاں موجود ہیں. مگر ایشو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, یہ ایک ایسی میچورٹی تھی پولیٹیکل پارٹیز, وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جن کی وجہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے ملک پیچھے جا رہا ہے, کیونکہ ان کی لیڈرشپ میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے. جب لیڈرشپ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو یہ میسج نیچے گراس روٹ تک کارکنوں کو آیا, اور ہماری طبیعتوں میں ایک دوسرے سے ملنا, بیٹھنا, گفتگو کرنا تک ہم میچور ہو گئے. اب حالات بڑی تیزی سے معاشی طور پر ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جو کم سے کم بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, اور خود
साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये फ्लोर ऑफ द हाउस जो 2018 की पहली असेंबली आई थी, जो हुकूमत बनी थी, उसमें फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अब आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी चाहिए। और ये अब वो जो बात थी आज से 5 साल पहले, अब वो असेंबली नहीं रही, ये बात शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है, जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब ये पूरी कौम का मुतालबा है ना। देखें आज के सारे इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू क्या है कि हमें इस मुल्क की खातिर और मुल्क का जो मेन जेन्युइन और जो एक बिग इशू है वो है इकोनॉमी, जिसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके पूरी कौम को ये एग्रीमेंट देना पड़ेगा, साइन करके रिकॉर्ड के ऊपर देना पड़ेगा कि ये हमने एग्रीमेंट तय किया है, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की है, जिसमें वो जमातें जो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाती, वो तमाम इंस्टीट्यूट उन सबको बैठना पड़ेगा और पार्लियामेंट के स्पीकर को आगे आना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा। मेरी लीडरशिप ने तो कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, उस वक्त के हुक्मरान के तौर पर हम आपके साथ हैं। वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के तौर पर बात की थी उन्होंने, कि मईशत के हवाले से बात की थी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की स्पीचेस थी। अब जरूरत इस बात की थी कि हमें इस बात को, अगर हमने टाइमली ये फैसला नहीं किया, मैं तमाम लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह रहा हूं, और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि तमाम इंस्टीट्यूट को कहना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट को कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने देर कर दी इस मामले में, चार्टर ऑफ इकोनॉमी में, तो मेरे ख्याल में फिर हम सब हाथ मलते हुए देखेंगे और कौम लीडरलेस एक तहरीक जन्म लेगी इस मुल्क में, जो बहुत बड़ा एक फिर बड़ी प्रॉब्लम जो है, बहुत सिस्टम दुरुस्त निशानदेही आप कर रहे हैं। ये मसाइल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और रिकन्सिलिएशन की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किताब भी लिखी और यही जज्बा और यही अज़म लेकर आई थी। मैं कैसर साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि निजकारी जो है वो क्या हमारे जो माशी मसाइल हैं उनको हल करने का कुछ ज़रिया साबित हो सकती है। और थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन में दूंगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 2 बरसों में 646 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स में 150 अरब रुपए की बराह रास्त बचत हुई। यानी आप देख रहे हैं कि वहाँ से हमें ठीक ठाक फ़ायदा भी हो रहा है। तो आप मुख्तसरन हमें थोड़ा रहनुमाई करें कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है, ये करना चाहिए हमें फ़ौरन? देखिए, नेट रिजल्ट ये है कि हमने जो गवर्नमेंट की नेशनलाइज यूनिट है, मेरे ख्याल में कम से कम 5,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट उस पर हुई है। और हर साल 600-700 अरब रुपए नुकसान करते हैं। यानी कोई भी आप सोच लीजिए, कोई इन्वेस्ट करे 5,000 अरब रुपए सालाना इन्वेस्ट करे और 600-700 अरब रुपए नुकसान करे, तो कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जो भी प्राइवेटाइज, जो भी नेशनलाइज यूनिट हुए, मसलन PIA हुई, PIA का अशर आप देख लीजिए, क्या अशर हमने कर दिया। हमने सिखाया था एमिरेट्स को और कतर को, आज वो सारे हमारे यहाँ वही कतर और एमिरेट्स उन्होंने अपने रूट्स ले लिए हुए हैं और हमारे यहाँ प्राइवेट एयरलाइनें प्रॉफिट कर रही हैं और कोई 700 अरब रुपए PIA नुकसान कर चुका है। उसके बाद स्टील मिल थी, आप देख रहे थे, स्टील मिल गवर्नमेंट में थी, वो कितने अरसे थे वो चल भी नहीं रही और उसकी तनख्वाह भी दी जा रही पिछले 15 साल से। क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी में वो देखता रहा हूँ, बार बार हमारी कोशिश थी वो किसी तरीके से चल जाए, वो नहीं चल रही। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मुझे सिंपल एक सवाल का जवाब दीजिए। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है। मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि फरवरी में आम इंतखाबात के इनेकाद का आप कोई इम्कान देख रहे हैं? मैं फरवरी तक, मैं बहुत जल्द इलेक्शन देख रहा हूँ। अगर जल्द इलेक्शन नहीं होंगे, फरवरी बहुत लेट है, फरवरी तक तो मुल्क बहुत बड़े बुरान से गुजर जाएगा। धमाला साहब आप क्या कहेंगे? जल्द इलेक्शन करवा सकें, 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। और ये मैं आपको बताऊं, नेशनलाइज यानी MCB जो है वो प्राइवेटाइज हो गया, नेशनल बैंक नेशनलाइज है। आप अंदाजा कीजिए, दोनों के डिफरेंस देख लीजिए कि क्या रिजल्ट है। तो इलेक्शन जो है ना, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया सेंट्रल साहब, बहुत शुक्रिया अनवर शेख साहब। नाज़रीन, बहुत ही अहम गुफ्तगू है और क्योंकि वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो इसलिए यहाँ पर रोकनी पड़ रही है, लेकिन बुनियादी बातें यही हैं कि पाकिस्तान को मसाइल की इस गर्दाब से हमने निकालना है और इसके लिए ऐसे बिल्कुल आगे की जानब हमने सफ़र करना है। तो हमें पुरानी बातें भुलाकर अब देखना है कि हमने नए कदम का आगाज़ उठाना है। तो नया कदम हम कैसे उठाएंगे? अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।